جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، جیسے بھی مفتی صاحب جو ایک بڑا بھیانک منظر ہے ہماری سوسائٹی کا، اس کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے تھے بالکل کہ جہاں کہیں بھی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا ہاتھ پڑتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ دولت کو اور جائیداد کو گریب کرنے اور اس پہ قبضہ کرنے کی امکانات اور صورت پیدا کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کی ذات میں کوئی بھی آئے، لیکن بالعموم خواتین زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں، ایسا ہی کہیں ماں کی صورت میں، کہیں بیٹی کی صورت میں اور کہیں بہنوں کی صورت میں۔ اب اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ جب آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی دین کے اندر کم اور کلچر کے اندر زیادہ ہے۔ اچھا، یعنی ہماری جو کلچرل ٹریڈیشنز ہیں جو ہم نے انہیرٹ غالب آ جاتی ہے، وہ ہمارے دینی شعور پہ غالب ہیں، ہم دین میں رہ کے نہیں سوچتے۔ یہ ہمارا دینی جو ادھورا سا ایک فہم ہے، ہم نے دین کو صرف مسجد اور اس کے ارد گرد تک محدود رکھا ہوا ہے، اور جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ دین کو کوئی مس دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہو، جو ہم نے خود ہی طے کر رکھے ہیں، صحیح، وہاں پہ پھر ہم دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے پھر جو ہیلا بازیاں کی جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر، بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے، عجیب ہے، درختوں کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے، بہت افسوسناک۔ اچھا، اور پھر اپنے ذاتی جھگڑوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے خواتین کو۔ یہ جو کاروکاری ہے، کالا کالی ہے، سوارا ہے، ساری اسی کی مثال۔ اگر آپ پختونخوا میں جائیں تو توڑ توڑا ہے، یعنی پورے ہمارے اس سوسائٹی کے اندر آپ کو چاروں صوبوں کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ اس کے پیچھے بڑی لمبی ایک داستان ہے۔ اکبر بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ ستی کو اور یہ کاروکاری ونی اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہ ختم نہیں کر سکا۔ بعد میں انگریز کے دور میں بھی کوشش ہوتی رہی، ابھی قوانین موجود ہیں، عاقب صاحب تشریف فرما ہیں، تو وہ قوانین کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، لیکن وہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں، اور جب کوئی ایسا ماحول بنتا ہے، ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو عورت اس کی ذات میں آ جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں سوسائٹی میں عام کریں اور عورت کے تقدس کو بحال کریں۔ جب تک عورت کا تقدس بحال نہیں ہوگا، ہم شعوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا ہے، اس وقت تک ہم یہ حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، معاشرتی رویے نہیں بدلیں گے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک خاتون کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بے شک کسی مرد کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہوں شاید، لیکن کم از کم بطور طالب علم میرے نالج میں نہیں ہے۔ لیکن آپ سیدہ کائنات کو دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کا تقدس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں بہنوں کی پرورش کی، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا میری، یعنی دیکھیں جو سفر آپ نے عبادتوں کے ذریعے طے کرنا ہے، صرف خواتین کو تقدس دے کے اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کر کے وہ اس منصب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے رسول کی بات